اسلامی بھائیوں، ہمارا حقیقی دوست کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دوست کون ہے؟ ہمارا ایمان والوں کا الحمدللہ سب سے بڑا دوست اللہ سبحان و تعالی ہے۔ اللہ سبحان و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 257 کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں ظلمات یعنی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں یعنی شیطانی قوتیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے یعنی روشنی سے ظلمات کی طرف یعنی اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے بھائیو، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ جو ہے، اللہ سبحان و تعالیٰ وہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی دوست ہیں، یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو انسان، وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے قبر میں، وہ اپنی موت کے آنے پر وہ مریں گے، اپنی موت کے آنے پر۔ تو کبھی بھی دنیا کے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے حقیقی دوست اللہ سبحان و تعالیٰ کو ناراض مت کیجیے گا کبھی بھی، کیونکہ اللہ حقیقی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دوست ہے جو دنیا میں بھی ایمان والوں کا دوست ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ ہوگا، پھر قیامت جب قائم ہوگی تو حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا، میزان عمل میں بھی ساتھ ہوگا، اور جنت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کبھی اپنے نیک بندوں کا، جو اللہ سے وفا کرتے ہیں، اللہ ان کا کبھی ساتھ چھوڑتا نہیں ہے۔ اور دنیا میں جس سے بھی دوستی کریں، جس بھی انسان سے، تو ہمیشہ اس انسان سے دوستی کریں جو اللہ کے ساتھ جس کا لگاؤ زیادہ ہو، جو دین کی نسبت سے آپ کے ساتھ جڑے۔ اور پیارے بھائیو، دنیا میں جس بھی انسان سے دوستی کریں تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ تکمیل ایمان کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ من احب للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے کسی پر غصہ کیا، وہ اعطى للہ، اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا، وہ منع للہ، اور اللہ کے لیے کسی کو عطا کرنے سے روکا، تو اس نے یقیناً اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ تکمیل ایمان کی نشانی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ تو محبت اور دوستی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی بھی اپنے حقیقی دوست اللہ سبحان و تعالیٰ کو ناراض مت کریں۔ دنیا کے دوستوں کا ہمیشہ اسی معاملے میں ساتھ دیں جو نیکی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو۔ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں کبھی بھی کسی دوست کی بات نہ مانیں، کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 2 کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ تو ہم نے جب بھی کسی انسان کا تعاون کرنا ہے نا، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کا ساتھ دینا ہے، کسی کو سپورٹ کرنا ہے، تو ہمیشہ ہم نے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں سپورٹ کرنا ہے۔ کبھی بھی گناہ اور نافرمانی کے کام میں سپورٹ نہ کریں، ہمیشہ نیک کام، پرہیزگاری کے کام اور جائز کاموں میں سپورٹ کریں، کیونکہ گناہ کے کام میں اگر کسی کا تعاون کریں گے، کسی دنیاوی دوست کی مدد کریں گے، تو اللہ سبحان و تعالیٰ جو حقیقی دوست ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دوست کہتا ہے کہ بھائی جان فلاں جگہ پر شراب کی بوتل پڑی ہے، لے آؤ میں پیوں گا، تو یہاں پر اس کا کبھی بھی ساتھ نہیں دینا، اس کا کبھی اس معاملے میں تعاون نہیں کرنا، اس کو شراب کی بوتل لے کر نہیں دینی، کیونکہ اگر یہ تعاون کریں گے تو یہ گناہ اور نافرمانی کے کام میں تعاون ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اس دنیاوی دوست کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ بعض لوگ دنیاوی دوست کو خوش کرنے کے لیے اپنے حقیقی دوست اللہ سبحان و تعالیٰ کو ناراض کر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس کی مدد نہیں کریں گے، دنیاوی دوست کی بات نہیں مانیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور بھائی بے شک ناراض ہوتا ہے تو ہو، اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ سبحان و تعالیٰ کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دیں۔
اور جو نیک اور جائز کام میں تعاون کا کہے اس کی ضرور بات مانیں۔ جو دوست کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں الماری میں قرآن مجید ہے، وہ لے آؤ میں پڑھوں گا، تو قرآن مجید اس کے پاس لے کر آ جائیں۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی اور ثواب کا معاملہ ہے اس میں اس کا تعاون کریں، پرہیزگاری کے معاملے میں، لیکن گناہ اور نافرمانی کے کام میں کبھی بھی تعاون مت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور وہ ایمان والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے جو وفا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔